بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. جو باتیں ہم مہینہ پہلے کر رہے تھے نا، اب وہ لگتا یہ ہے کہ فائنلی سچ ثابت ہونے کا وقت آ گیا. اور وہ جو کالم سہیل بڑائچ صاحب نے لکھا کافی عرصہ پہلے، وہ جب انہوں نے کہا کہ جولائی کے آخر میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی اور حکومت کے جانا ٹھہر گیا، یا ورڈز ٹو دی افیکٹ، تو وہ اب لگتا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے. لیکن یہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور یہ کیا ہو گیا، تو اس کے پیچھے تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور وہ کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت. لیکن ایک لاوا پک رہا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، ہمیں بڑا کام اور سموتھ نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہے. اور اس وقت حکومت والوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی تو اپوزیشن ہی نہیں ہے. کوئی اپوزیشن نہیں ہے، لیکن ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ ان کے شاید اپوزیشنز کے ساتھ وہ اختلافات نہ ہوں جو ان کے آپس میں ہو گئے ہوئے ہیں. اور یہ میں صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، خود پارٹیز کے اندر جو ہیں وہ اختلافات بہت جڑیں پکڑ چکے ہیں، اور اب وہ دراڑیں واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ پنجاب میں بھی ہیں، یہ سندھ میں بھی ہیں، یہ وفاق میں بھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے واٹ ہیپنڈ اینڈ وائی اٹ ہیپنڈ. واٹ ہیپنڈ یسٹرڈے، آپ نے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ٹاک سن لی جو انہوں نے چیمبر آف کامرس کے ایک اکنامک فورم کے اوپر کی. وہیں پہ میاں عامر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہیں پہ حسن بون صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہیں پہ یہ سارے لوگ تھے جن کا بظاہر اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ تھے وہاں پہ. اس لیے لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. پھر بات ہوئی نئے صوبوں کی، اس میں بات ہوئی مزید صوبوں کی کہ 29 صوبے ہوں یا 33 صوبے ہوں. یہ ہمیں پتہ ہے بہت دیر سے یہ کون چاہ رہا ہے اور یہ کون کرانا چاہ رہا تھا. پھر بات یہ ہوئی کہ وزیر داخلہ نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا اور یہ نظام اگلے 10 سال تک ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر داخلہ کیا استعفیٰ دے رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. وزیر داخلہ وارننگ دے رہے ہیں، استعفیٰ وغیرہ کوئی نہیں دیں گے، حالانکہ وہ اس نظام کا حصہ ہیں. یس اینڈ نو. یس اس لیے کہ وہ ہیں، اور نو اس لیے کہ شاید وہ سمجھتے نہیں. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ نے بہت پہلے ان کے متعلق کیا کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب چاہیں تو ان کی مہربانی ہے کہ وزیر اعظم نہیں بن گئے، یعنی وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے. اس وقت بھی ان کے پاس ملٹیپل ہیڈس ہیں، وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ ڈی فیکٹو وزیر خارجہ بھی ہیں، اور اسپیشل ایل چی کا بھی کام کرتے ہیں، انٹر پارٹی کوارڈینیشن بھی کرتے ہیں. لیکن آپ ان کی پوری یہ پچھلے 72 گھنٹے کی فلائٹ دیکھیں کہ وہ امریکہ میں تھے، امریکہ میں ان کی میٹنگز ہو رہی تھیں، واپس آتے ہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو ملتے ہیں، اور وہ ملاقات کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں وہ اپنائیت نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے جو ہمیں ان سے منسوب نظر آتا ہے ہمیشہ سے. یہ ٹینشنز تھیں اس میں. پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں اسلام آباد میں اور پھر یہ خطاب آ جاتا ہے. تو اب کل سے میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اپنے اپنے حصہ ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. دو لوگ جن کو میں نے سنا وہ دے میک اے لاٹ آف سینس. ایک تو مطیع اللہ جان ہے، وہ انہوں نے ٹھیک ہے، مطیع اللہ جان کا ایک اپنا سٹائل ہے جس میں وہ ذرا سا رف ایجز ہیں ان کے کویسچنز پہ. وہ پوچھ رہے تھے بھائی آرام سے پوچھ لے، پیار سے پوچھ لے، لیکن نہیں، وہ مطیع اللہ جان ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر آپ اس سسٹم کو بلیم کر رہے ہیں تو آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، آپ کے اوپر تو ان پارٹیوں کا احسان ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کو جس طرح سینٹ کا الیکشن جتوایا گیا، جس طرح سے لایا گیا وہ سب کو پتہ ہے، پھر آپ نے جو باقی چیزوں کا حال کیا وہی پتہ ہے. دوسرا جو تھے وہ طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا اس کو، اور انہوں نے اس کے پورے یعنی مثالیں اس کے اوپر دے کر انہوں نے یہ بتایا کہ کیوں اب جو ہے حکومت کا ٹھہرنا مشکل نظر آ رہا ہے. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ if not this then what. بہت سے لوگ کل سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مارشل لا لگ رہا ہے.
तो दी आंसर इज़ नो, मार्शल लॉ नहीं लगेगा। मेरी अभी 4 दिन पहले हमारी कुछ एंकर्स की आपस में मुलाकात हुई, जिसमें मैं भी, सुहेल वड़ाइच भी, सत्तार खान भी और भी 3-4 लोग थे। तो हम सारे बैठे हुए थे अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड के दफ़्तर में और बड़ी लंबी हमारी नशिस्त थी और एक एक जॉइंट एग्रीमेंट ये था, मेरा और सुहेल वड़ाइच साहब का इख्तिलाफ़ हो रहा था। सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे थे कि 8 महीने लगेंगे इस हुकूमत को जाने में, 8 महीने से 1 साल। और मैं उनको कह रहा था कि ये 2 से 3 महीने के अंदर जाएगी। इसके अलावा यानी टाइमलाइन के अलावा हम एक पेज पे थे, हमारा पूरा इत्तेफ़ाक था। अब हुस्न इत्तेफ़ाक ये है कि कल जब मोहसिन नकवी की ये टॉक हो रही थी, तो सुहेल वड़ाइच साहब उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थे। तो अब जब वो आएँगे तो फिर उनसे मैं मज़ीद अंदर का हाल पूछूँगा, क्योंकि वो मोहसिन नकवी के बहुत करीब हैं। और जब उन्होंने कॉलम भी लिखा था वंडर बॉय, तो सारों का ये ख़्याल था कि वो मोहसिन नकवी के मुतालिक उन्होंने लिखा है वंडर बॉय हू कैन रिप्लेस। लेकिन ये जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि ये गवर्नमेंट आएगी इसी पार्लियामान के अंदर से, इसी हुकूमत के अंदर से। यानी जो आपके इलेक्टेड बॉडीज़ हैं इनके अंदर से। और वो इन्हीं जमातों से होगी। फ़र्क ये है कि इस बारी उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी शामिल होगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो पोर्टफ़ोलियोज़ भी लेंगे, उनके झगड़े भी होंगे अपनी पसंद के पोर्टफ़ोलियोज़ के ऊपर। वो वफ़ाकी लेवल पे भी लेंगे, वो सूबाई लेवल पे भी लेंगे। तो ये एक किस्म की नेशनल गवर्नमेंट होगी। तो मार्शल लॉ क्यों नहीं लगेगा? मार्शल लॉ इसलिए नहीं लगेगा कि अगर एक इंसान एक बीवी से नाखुश है या पूरी तरह खुश नहीं है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो उसको तलाक दे, वो दूसरी कर लेगा उसके साथ। तो आप समझें कि ये उस तरह की कोई अरेंजमेंट होनी है। इसमें डिवोर्स नहीं किया जाएगा, वो पार्लियामान भी वहीं रहेगी, वो सेनेट भी वहीं रहेगी, वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ भी वहीं रहेंगी। लेकिन अब जो है वो बारात किसी और को मिलेगी, प्रोटोकॉल अब किसी और को मिलेगा। और ये कब तक होगा? ये तकरीबन आप समझें कि मेरा तो ख़्याल है कि 3 महीने के अंदर होगा, इससे अब देर नहीं होगी। सुहेल वड़ाई साहब का ख़्याल है कि ये 8 महीने से 1 साल का पीरियड होगा। लेकिन 2 चीज़ें जो हुकूमत चलाने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं ना, एक होती है पॉलिटिकल विल और एक होती है फ़ाइनेंशियल अचीवमेंट्स। वो दोनों चीज़ें इस हुकूमत में मिसिंग हैं। बाकी तो इससे कोई डिमांड ही नहीं कर रहा था, बाकी तो इससे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ना ख़ारजा, ना दाखिला, ना कोई और, ना फलाँ, ना ढिकाँ। पर ये हम सोच रहे थे कि ये 2 चीज़ें डिलीवर करेंगे। आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर जो है एक सीरियस इश्यू क्राइसिस खड़ा हुआ है। फाटा केपीके के अंदर बहुत सीरियस इश्यू है। कश्मीर के अंदर बहुत ही अनवांटेड इश्यू है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपको सिर्फ़ जो करना था वो ये था कि लोगों से वहाँ पे जाके बातचीत कर लेते, उनको इन कॉन्फिडेंस ले लेते, उनकी बात सुन लेते, उनके ग्रीवेंसेस सुन लेते। एंड अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब हर बात को जब हम कह देते हैं कि इसके पीछे फलाँ, तो इसके पीछे वो, हो भी सकता है। यानी मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं तो ज़रूर होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन 2-4 जो जराइम पेशा लोग हैं या क्रिमिनल्स जो हैं, उनके साथ बाकी लोग तो जराइम पेशा नहीं है ना, तो उनको कम से कम जब आप सुनते हैं, तो आप उनको एजुकेट भी करते हैं, आप उनको एनलाइटन भी करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ज़रा टक्कर मारने का हमने ले लिया ज़िम्मा और उसका नतीजा भी आप देख लें कि इस वक़्त कितनी डायकॉटमी है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो डिसहार्टेंड हैं। बहुत ज़्यादा जो मैसेज हैं वो डिसइल्यूशन्ड हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा, मुल्क कैसे चलेगा। लोग सवाल ये पूछते हैं मुल्क के कितने हिस्से हैं जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकता। तो उसका जवाब जो है वो बड़ा खौफनाक है। बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जहाँ पे आप सिर्फ़ गाड़ी पकड़ी और मुँह उठाया, बच्चों को गाड़ी में डाला और वहाँ पे नहीं आ सकते। बड़े लिमिटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे आप इस तरह से वेंचर आउट कर सकते हैं। लिमिटेड तो नहीं, लेकिन आप समझें कि एक में जो बहुत मेजर इलाका है जहाँ पे नहीं आप जा सकते आराम से या बगैर पुलिस एस्कॉर्ट्स के और वारदातें हो रही हैं, रोज़ हो रही हैं। अब जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जितनी शहादतें हो रही हैं,
وہ بذات خود ایک لمحہ فکری ہے، بے انتہا شہادتیں ہو رہی ہیں، اور جب پیس ٹائم میں اس لیول کی شہادتیں شروع ہو جائیں تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. تو مطیع اللہ جان نے تو کہا، وہ تو کہتے ہیں محسن نقوی صاحب بطور وزیر داخلہ آپ کی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اصل میں زیادہ کرٹیسزم اس لیے بھی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا تھا کہ جی پورا بلوچستان جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو اب وہ کئی دفعہ آ کے ایس ایچ اوز کو مار چکے ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ تھوڑی ذمہ داری لیں، لیکن آبویسلی ان کے سر پہ دست شفقت ہے، ان کے اوپر لوگوں کو اعتبار ہے اور وہ اچھا ڈیلیور کرتے ہیں ان کے لیے، تو لوگ ان پہ ریلائی کر رہے ہیں. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ لوگوں کے اندر جو ان کی کل کی تقریر ہے اس نے کافی تشویش کریٹ کر دی ہے. خود حکومتی جماعتوں میں دوڑیں لگ گئی ہیں. پھر بات چیت آ رہی ہے کہ جی کیا بلاول بھٹو زرداری کو کسی کا فون آیا، کیا بلاول بھٹو کو انہوں نے تنبیہ کی، وہ تو مجھے نہیں پتا وہ آیا کہ نہیں آیا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ بلاول خود بہت گرجے برسے ہیں، اور یہ بلاول کی جو گرج برس ہے یہ آسان نہیں ہے. ایک تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ووٹرز کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جو اگلا الیکشن ہے آزاد کشمیر کا اس میں ذرا آپ نکل کر آئیں اور آپ ووٹ کریں. ایک تو وہ ان کے لیے وارمنگ اپ ہے، اور دوسرا اپنے مخالفین کے لیے ایک وارننگ بھی ہے کہ جناب اناف از اناف، اور ہم بڑی ایک ڈیلیکیٹ لائن پہ آ رہے ہیں، تو یہ نہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اٹ ول بی ہنکی ڈوری. تو اب جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو تو زیادہ لوگوں کے ساتھ گلنا ملنا چاہیے تھا، زیادہ پولیٹیکل معاملات حل کرنے چاہیے تھے، وجہ اس کا کہ وہ اپنی ذات میں ہی ایک سپر سٹار بن کے بیٹھے رہیں. بلکہ میں نے تو دیکھیں 80% تو وزیروں کا مجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کہ صرف مراد انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو اگر پتہ ہو تو مجھے بتائیے گا. اسی طرح مجھے ڈفرینٹ ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس کا نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان سے آپ سوال پوچھیں تو وہ مناسب ہی نہیں سمجھتے جواب دینا. یہی ہمارے بابو جو ہیں ان کا یہی تو پرابلم ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب بھی دکھی ہیں، وہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے سائن نہیں کیا. لوگوں کا خیال ہے کہ جناب وہ تو خود بخود لاگو ہو جاتا ہے 15 دن کے اندر، وہ سائن ہو جائے گا. نہیں ہوگا. وہ جو 15 دن کی شرط ہے نا جی آئین کی، کہ اگر پریزیڈنٹ نے اپروو نہیں کیا 15 دن میں کوئی چیز تو وہ خود بخود امپلیمنٹ ہو جائے گی، وہ لیجسلیشن کے اوپر ہے، وہ قانون سازی کے اوپر ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس کے لیے اب ٹگ آف وار جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. کیا زرداری صاحب اپنے کسی خاصم خاص کو جج بنوانا چاہتے ہیں، یا وہ کسی جج کو وہاں پہ نہیں دیکھنا چاہتے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اب یہ اصل وجہ تو نہیں پتا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھے اور وہ سائن نہیں ہو رہے. یہ مسئلے جو ہیں یہ اب ہر دن کے ساتھ بڑھتے جائیں گے اور بڑے ہوں گے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کامنٹس میں مجھے اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے، تاکہ پھر اگلا پروگرام اسی کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.